ہمارے لیے آپ پوچھ لیں کسی سے, آپ کسی ایک جس میں ایمان کا ذرہ ہو نا, ذرہ, بچے سے پوچھ لیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو سمجھ سکتے ہیں, صاف منع کر دے گا, تو وہ بھی کافر ہو گیا, ان کے عقیدے کے مطابق وہ بھی کافر ہو گیا. جو مہدی بھی ہیں سب کافر, جو یہ نہیں مانتا, جو یہ نہیں مانے گا وہ کافر. دیکھا تو مہدی عقیدے ختم ہو گیا نا. اکثر برابر نہیں تو مانتے. بات یہ ہے اگر ان عقیدوں کا انکار کر دیا نا, جو کرنا چاہیے, اگر کر دیا جائے تو مہدیت ختم. اکثر برابر یہ ان عقائد کا انکار نہیں ہے, مہدیت تو کھڑی اسی کے اوپر ہے نا, اور پھر بچتا کیا ہے, ستون ہی ختم ہو گیا. اساس سے بچتا ہی اساس کیا ہے؟ یہی تو آپ کی بنیادیں ہیں. پہلا صفحہ سے شروع ہوتا ہے کتاب کا. تصویت. تصفیت تو بنیاد ہے مہدیت کی, اگر اس کو ہٹا دو تو ختم. پھر کوئی قابل آدمی ہوگا, ہو, کوئی وقت ولی ہوگا, ہو, کوئی اللہ والا ہوگا, ہو, کوئی عالم فاضل ہوگا, ہو, اس سے ہمیں کیا ہے, کوئی ایمان لانا تو ضروری نہیں, اس کو کوئی ماننا تو ضروری نہیں ہے, اس کی ہر بات اللہ کا حکم تو نہیں ہے, ہوتے اللہ کے ولی, ہم تو نام تک نہیں جانتے ان کے. اگر ان کے اندر کوئی صلاحیتیں تھیں, اگر ان کے اندر کوئی خوبیاں تھیں, اگر وہ ماہر تھے تو کوئی بات نہیں, ہوں گے, اس سے میں انکار نہیں. لیکن آپ ان کو جس مقام اور منصب پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں, ایک طرح سے گمراہ ہو گئے نا. ہاں, جب انسان زیادہ عبادت کرتا ہے تو پھر شیطانی وسوسہ بھی اچھا ایسے آپ آتا ہے. برابر کس کے آ گیا, آپ کس کے برابر ٹھہرا رہے ہیں؟ منکر ہو گئے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر. یہ بنیادی عقیدہ ہے میری. لاکھ بولیں آپ کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں, جھوٹ بولیں. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مہدوی نہیں ہے, الحمدللہ مسلمان ہے, الحمدللہ مسلمان ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہاں جتنے بیٹھے ہم سب مسلمان ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہماری برادری کے 95% لوگ جو ہے نا الحمدللہ اس عقیدے کو نہیں مانتے, اور 5% کا ٹولہ ہوگا کوئی. وہ بھائی سندھی جریدے میں تو یہ لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے اس کے اوپر. ہاں, سندھی جریدے میں دماغی فطور ہے نا, جہاں موقع ملے گا وہاں سے موڑ دیں گے, جہاں موقع ملے گا وہاں سے موڑ دیں گے. جبرائیل علیہ السلام ان پر وہی لاتے تھے. یہ تو چھوٹی بات ہے کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے, یہ تو بلا اس سے بڑی بات لکھی ہوئی یہاں پر. ان کی بھی ضرورت نہیں تھی, ان کی بھی ضرورت, وہ تو نبی کو ضرورت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, مہدی کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں. اچھا, اور دیکھیں ہر چیز میں یہ نبی سے آگے کیا کہتے ہیں, تابع تام, جھوٹے الفاظ ہیں, جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹے نعرے ہیں, مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ. یہ ڈھال ہے بنانے کے لیے, یہ بچانے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے ڈھال ہے. اس سے اپنے آپ, اس کے پیچھے سارے عقیدے چھپے ہوئے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھول ہے. ہر چیز میں میرے نبی سے آگے میں تھوڑی سی 2-4 باتیں اور بتا دوں آپ کو, ان کتابوں میں موجود ہیں, یہ سارے میرے پاس کاپیاں موجود ہیں. 2-3 باتیں اور بتا دوں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تابع تام ہے, مہدی کے نقش قدم پر چلے گا, آگے پیچھے نہ, ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلے گا, ان کی اتباع کرے گا. پیچھے ہوگا نا, ایک قدم پیچھے ہوگا, ٹھیک ہے, ایک قدم پیچھے رہے گا. نبی برابر نہیں, تابع تام پیچھے ہوگا نا کہتے ہیں. یہ بھی ایک نعرہ ہے, حقیقت اس میں کچھ نہیں, لیکن عمل اس پہ نہیں ہے. میرے نبی کے خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ 4. ایک قدم آگے ہیں, اس میں بھی اللہ کے نبی سے ایک قدم آگے, ان کے 5, ان کے تابع تام تھا نا. اچھا, عمر میں برابری کر لی. جتنی بھی حدیثیں تھیں جو میرے نبی نے بتائی مہدی کے بارے میں, ساری اپنے اوپر چھاپ لی ہیں. بیٹا سید خان کا ہے, بن گیا عبداللہ کا. ماں باپ کا نام ہے, اللہ کے نبی نے بتایا مہدی آئے گا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پر ہوگا. اب ان کے باپ کا نام تو نہیں تھا عبداللہ, یہ تو سید خان کے بیٹے تھے. اس وقت کی کتابیں اٹھوا لیں, لکھے ہوئے نام لکھے ہوئے. اس وقت ہر بندہ ان کو سید خان کا بیٹا ہی کہتا تھا, اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. بتاتا ہوں. تو اب وہ چھاپ لگا لی, عبداللہ کر لیا اپنا نام فوراً. وہ مہدی بنے جو حدیثوں میں لکھا تھا, بن کے دکھایا, خود ہی چھاپ لیا اپنے پر, تھا نہیں. اچھا, اس نام پہ بھی ایک بات یاد آئی. کسی نے سوال کر لیا کہ بھائی وہ حدیث میں تو آتا ہے, اس وقت بھی ان کی بڑی مخالفت ہوئی, اس وقت کے علماء ان کے سامنے کھڑے, حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے جو ہے والد کا نام عبداللہ ہوگا, آپ کے والد کا نام تو سید خان ہے. تو ایک دفعہ تو اس کو پی گئے, پھر کسی محفل میں ایک دفعہ پھر سوال کیا گیا تو غصے میں آ گئے, کہنے لگے مجھ سے کیوں جھگڑا کرتے ہو, اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جا کر, کیا اللہ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ سید خان کے بیٹے کو مہدی بنا دے؟ یعنی یہ قبول کر لیا میں سید خان کا بیٹا ہوں,
تمہیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے